ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی عمران صاحب، کینیڈا اتنا اچھا کیوں ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کینیڈا اتنا اچھا کیوں ہے اور لوگ وہاں پہ جانا کیوں چاہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو میں اور ایلیبریٹ کروں گا آپ کے سوال کو. کینیڈا، سب سے پہلی چیز دیکھیے، کسی انسان کو بھی رہنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ایک اچھی معیار زندگی ہو، پرآسائش، جہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں، جہاں پہ آپ کو جینے کا آزادی ہو، جہاں پہ آپ کو اپنی صلاحیتیں منوانے کی آزادی ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کینیڈا میں ملیں گی. اور جو معیاری زندگی، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ اگر سرچ کریں نیٹ پہ تو آپ کو وہاں پہ ملیں گی یہ ساری ڈیٹیلز. اور اس میں یہ کہ وینکوور، ٹورنٹو اور مونٹریال، یہ تین جگہیں ایسی ہیں کینیڈا میں جہاں پہ آپ ایک معیاری زندگی اچھا ہے، آسائش ہے، اور آپ یہاں آسائش ہے، اور آپ جب یہاں سے جائیں گی اور جا کے وہاں پہ آپ جاب کے لیے گئے ہیں یا آپ وہاں پہ گھومنے گئے ہیں ایز اے ٹورسٹ، تو یہ تین کنٹریز کا ماحول، صفائی ستھرائی اور معیاری زندگی دیکھ کر آپ کا دل چاہے گا کہ اس طرح کی، اور ہر ایک اس طرح کی کے ملک کی خواہش کرتا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اور ملکوں کی طرح کینیڈا جو ہے وہ پرامن ہے، اور بہت سے ممالک کے ساتھ امن میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ممالک کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا ہو. اچھا، کینیڈا میں اسکی اسپورٹس کی بہت ساری عالمی شہرت ہے. اسکی اسپورٹس کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف ہے اور اس کے اوپر دو اسٹکس لے کر جو ہے وہ، نارملی لوگ اس کو اسکیٹنگ بولتے ہیں، جبکہ وہ اسکیٹنگ نہیں ہے، اسکینگ ہے. یعنی آپ برف کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سے آ رہے ہیں اور تیزی سے وہ چھلانگ لگاتے ہیں، اور یہ سارے اسپورٹس میں آتا ہے. یہ کینیڈا میں اس کی وجہ سے کینیڈا بڑا مشہور ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ کینیڈا میں ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے اسکینگ کا. اور دوسری بات یہ کہ اچھا کیوں ہے، جو ابھی آپ نے سوال کیا، یہ ساری باتیں میں اس کے زمرے میں بتا رہا ہوں آپ کو. کینیڈا کی معیشت جو ہے وہ G7 ممالک کی اپنی بیشتر صلاحیتوں پر قائم دائم ہے. یعنی یہ آپ سمجھیں کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہت اسٹیبل ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 126 روپے، 126.26 روپیز جو ہے وہ اس کا کنورژن ریٹ ہے. کینیڈا کو ہی لوگ زیادہ کیوں پریفر کرتے ہیں؟ ہم نے کینیڈا ہی جانا ہے، کینیڈا ہی سیٹل ہونا ہے، وہاں رہنا ہے، مطلب کینیڈا کو اتنی امپورٹنٹ کیوں دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہیں جانے کے لیے اور یہ بتایا جائے کہ وہ ملک خوبصورت بھی ہے، وہ ملک صاف ستھرا بھی ہے، آپ کی تعلیم کے مطابق آپ کو وہاں پہ جاب بھی ملے گی، اور آپ کا معیار زندگی اچھا ہوگا، اور آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہیں، آپ کو کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ چوری چکاری ہو جائے گی، تو آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ اس آئیڈیل جگہ پہ جائے. وہ کینیڈا ہے. یعنی ایک سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں، کیونکہ دوسری بات، کینیڈا خوبصورت ترین ملکوں میں بھی ہے، جیسے کہ بیرونی عجائبات سے بھرا ہوا اور اپنی فطرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے. کینیڈا میں نے شروع میں پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا، کینیڈا میں بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک وہ پھیلا ہوا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ساحل ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ساحل، تو لازمی ناظرین کے ذہن میں ہوگا کہ کتنے کلومیٹر طویل ہے. تو یہ تقریباً 2,20,080 کلومیٹر پہ واقع ہے، اتنا طویل ہے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اتنا طویل ساحل دنیا میں میرے خیال میں کہیں بھی نہیں ہے، کینیڈا میں ہے. اور یہ کہ اس میں کینیڈا میں جو ہے وہ مشترکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے زیادہ جھیلیں، یعنی پوری دنیا میں جتنی جھیلیں، کینیڈا میں ان ممالک جہاں پہ جھیلیں ہیں سے زیادہ جھیل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، آپ نے مونٹریال کا سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو جھیل ہے بڑی مشہور جھیل ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے کینیڈا جو ہے وہ بہت مشہور ہے، خصوصی ہے، اور اسپیشل ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے. دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف ملکوں کی جو امیگریشن ہے، امیگریشن کے کچھ قوانین سخت بھی ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں. تو کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سخت ہو جاتے ہیں
لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ قوانین نرم رہتے ہیں تاکہ امیگرینٹ وہاں پہ آ سکیں. دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں رہنا بہت مہنگا پڑتا ہے، تو کیا کینیڈا بھی مہنگا پڑتا ہے؟ کچھ پہلوؤں میں اگر ہم کمپیئر کریں جیسے مثال کے طور پہ کینیڈا یا امریکہ، تو کچھ پہلوؤں سے کینیڈا جو ہے وہ امریکہ سے سستا ہے، لیکن دوسری جگہوں سے نہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں ایک ملک میں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں تو لازمی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس جگہ کی، اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو انفلیشن تو لازمی ہوتی ہے. ہاں یہ کہ یہاں کی معیشت جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے تو اس وجہ سے اتنا انفلیشن ریٹ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن جو آپ افادیت گیس اور صارفین کے سامان میں ادا کریں گے، یعنی ان چیزوں میں جو آپ کے ایکسپنسز ہوں گے وہ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کم کرایہ دے رہے ہوں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جو دوسری ضروریاتی زندگی ہے اس کے اندر وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہو کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اور اگر آپ کینیڈا میں کام کرنے اور رہنے کے لیے ویزا درکار ہے اور آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا اپلائی کرنا، اور اتنی زیادہ اس کی فیس بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو اس کے اندر آپ ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ اگر آپ پوری کرتے ہیں کہ اگر اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اور وہ ساری چیزیں کر کے آپ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ مہنگا ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. لیکن ہاں جب وہاں پہ جا رہے ہیں آپ اور وہ کنٹری جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ مہنگائی تو ہوتی ہے. کینیڈا کا سب سے سیاہ شہر کون سا ہے؟ بڑا زبردست آپ کا یہ سوال ہے. ناظرین کو میں بتاتا چلوں، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سیاہ شہر تو ذہن میں یہ آئے گا کہ وہ شہر ڈارک نہیں. سیاہ شہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر جہاں پہ سیاہ فام لوگ زیادہ ہیں. کینیڈا میں مکس ہیں، گورے لوگ بھی ہیں اور سیاہ فام بھی ہیں. ٹورنٹو ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ سیاہ فام جو ہے آبادی سب سے زیادہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 4,42,015 افراد کینیڈا کی تقریباً جو آبادی ہے اس میں 36.9% ہے. اور اس کے بعد مونٹریال ہے، اوٹاوا ہے، ایڈمونٹن ہے، کیلگری ہے، اور تقریباً ہر گھر میں کم از کم 50,000 یعنی ہر جگہ جو ہے تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے وہ سیاہ فام لوگ موجود. کیا کینیڈا رہنے میں ایک بہترین ملک ہے؟ جی ہاں بالکل، کینیڈا رہنے کے لیے ایک بہترین ملک ہے، اور اس ملک کی سرحد جو ہے وہ مغرب میں الاسکا یعنی امریکہ سے ملتی ہے، اور جنوب میں براعظم امریکہ کی 12 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ اور سینٹ پیری اور میکائلون کے ساتھ سمندری حدود جو ہے وہ مشترکہ ہے. یہ جزیرہ فرانس سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ وہ ممالک ہیں جو کہ کینیڈا سے قریب ہیں. کیا کینیڈا عوام کے رہنے کے لیے ایک بہترین ملک ہے؟ جی ہاں بالکل، کینیڈا ایک بہترین ملک ہے، اور گوگل کے سرچ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں جو نئے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق گریٹ وائٹ شمالی سیارے پر رہنے کے لیے انتہائی مطلوبہ مقام ہے، اور 30 دوسرے ممالک کی خواہش کی فہرستوں میں سب سے اوپر آتا ہے کینیڈا، اور پہلے نمبر پہ جہاں پہ لوگ نقل مکانی کرنے کے خواہش مند ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اور ناظرین نے بھی سنا کہ کیا کیا آسائشیں وہاں پہ ہیں، اور ایک اچھی لائف آپ کو وہاں پہ ملتی ہے. تو بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ سیٹل ہونے کی، بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے جانے کی، اور جو طالب علم ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں اور پھر وہیں پہ وہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. تو رہنے کے لیے ایک بہترین اچھا ملک ہے. کون کون سی کنٹریز کینیڈا کے قریب لگتی ہیں؟ کینیڈا کے قریب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک کی سرحد مغرب میں الاسکا یعنی امریکہ سے ملتی ہے، اور جنوب میں براعظم امریکہ کی 12 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا گرین لینڈ یعنی ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ ہے گرین لینڈ، اس سے لگتی ہے اس کی سرحد، اور سینٹ پیری اور میکالون کے ساتھ سمندری حدود مشترکہ ہے کینیڈا کی. یہ جزیرہ فرانس سے تعلق رکھتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ فرینچ بھی بولی جاتی ہے. انگلش تو ان کی زبان ہے لیکن ساتھ میں فرینچ بھی بولی جاتی ہے. کیا کینیڈا میں رہنا سیف ہے؟ جی ہاں بالکل، کینیڈا میں رہنا سیف ہے، اور کینیڈا کو دنیا کی ایک محفوظ ترین منزل سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت اسٹرکٹ ہے، اور جرائم کی شرح جو ہے وہ بہت حد تک کم ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جرائم نہیں ہوتے، دنیا بھر میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اتنا زیادہ اسٹرکٹ اور سخت ہے
کہ شرح جو ہے جرائم کی وہ کم ہے، اور وہاں پہ پولیس پہ لوگوں کو پورا بھروسہ ہے، وہاں کے سمجھے قانون پہ پورا بھروسہ ہے، اور رابطہ کرنے میں ان سے آسانی ہوتی ہے، اور جواب دینے میں ان کے رسپانس جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا اور آپ انتظار کر رہے ہیں اور گھنٹوں کے بعد وہ آ رہی ہے پولیس، امیجیٹ وہاں پہ ایکشن ہوتا ہے اور امیجیٹلی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جہاں سے بھی سفر کر رہے ہیں وہاں پہ ذاتی حفاظت اور آپ کی املاک جو ہیں وہ چوری چکاری ہو رہی ہے، اس طرح کا کوئی سلسلہ وہاں پہ ہے نہیں۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ اور دنیا کی طرح کہ یہاں پہ جرائم کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے، کم ہے، کیونکہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ کیا کینیڈا میں بارش ہوتی ہے؟ جی ہاں، کینیڈا میں بارش ہوتی ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کے ٹورنٹو میں اوسطاً سالانہ بارش جو ہے وہ تقریباً 800 ملی میٹر، بہت زیادہ ہے 800 ملی میٹر، اور مونٹریال میں تقریباً 1000 ملی میٹر، یعنی 800 ملی میٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو تقریباً 30 انچ، اور 1000 ملی میٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو 40 انچ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور چونکہ سردیوں کی وجہ سے اندرونی میدانی علاقوں میں اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو ہوا کم خشک ہوتی ہے، اور اس کے برابر موسم سرما اور موسم گرما میں بارش کے لیے کافی برف پڑتی ہے، تو وہاں پہ برف باری بھی ہے اور وہاں پہ بارشیں بھی ہیں۔ عمران صاحب، ٹورنٹو کو 6 کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹورنٹو کو 6 یعنی 6 کا جو لقب مل گیا، کیونکہ اب جو شہر ٹورنٹو ہے اصل میں اسے 6 مختلف شہروں میں توڑ دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو 6 یا 6 کہا جاتا ہے، جس میں ٹورنٹو تھا، اسکاربورو تھا، نارتھ یارک تھا، یارک تھا، ایسٹ یارک تھا، اور ایٹوبیکو۔ اس کی وجہ سے یہ مرکزی ایریا کا کوڈ ہے 416 ہے، اور لہٰذا جو ہے اس کو 6 کہا جاتا تھا، اس کا لقب، یعنی وہاں پہ اگر کسی سے آپ 6 بولیں گے کسی سٹی کے بارے میں تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ آپ ٹورنٹو کی بات کریں۔ کینیڈا کی پاپولیشن اتنی کم کیوں ہے؟ اچھا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو بتایا رقبہ بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن بہت سارا ایریا ایسا ہے جو کہ کاشت کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ انسانی آبادی جو ہے وہ نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ جہاں پہ لوگ بستے ہیں کمپیئر ٹو ادر ایریا، تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کم آبادی لگے گی، جبکہ آبادی زیادہ ہے لیکن کم لگے گی، اور لہٰذا کینیڈا میں رہائش پذیر اراضی کی آبادی کثافت خطے کے حساب سے معمولی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں آپ کو کہ آپ ایک اتنا بڑا ایریا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ خطہ تو بہت بڑا ہے، یہ شہر یا یہ ملک بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر کاشتکاری نہیں ہو سکتی اس ایریا میں، تو جہاں پہ لوگ آ کے بسیں گے وہ کمپیئر ٹو ادر ایریاز آپ کو کم ہی لگے گا، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آبادی وہاں پہ رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ کم ہے۔ کینیڈا کا تعلیمی نظام اتنا اچھا کیوں ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آخر میں کیا، میں تو بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے لیے کینیڈا جا رہے ہیں، اور دنیا بھر سے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی جاتے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے واپس آتے ہیں، کچھ واپس بھی نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے یہ ہے کہ وہاں پہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں نا وہ سستی ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، کہ آپ کہیں اور پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا آپ سے کہ امریکہ سے اگر کمپیئر کریں گے تو یہ کینیڈا سستا ہے۔ تقریباً تمام یونیورسٹیوں کی جو ٹیوشن فیسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں اور ایک اچھا تعلیمی نظام وہ دے رہے ہیں۔ اچھی بات کیا ہے، دیکھیے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں اور ان کی جو فیسز ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو اس میں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اولاد کو ایک اچھی تعلیم نہیں دلوا پائے گا۔ وہاں پہ کیا سلسلہ ہے کینیڈا میں کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن گورنمنٹ نے ایک معیار مقرر کیا ہوا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ فیسز نہیں ہوں گی تاکہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکے، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے طلباء اس ملک میں آتے ہیں، اور کینیڈا میں ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی آب و ہوا، ثقافت اور طرز زندگی میں تبدیلی کا بہت سارے مواقع موجود ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے لوگ وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ تعلیمی نظام بہت اچھا انہوں نے کیا ہوا ہے۔
تھینک یو عمران صاحب، آپ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی. جی ویورز، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں. اپنی ہوسٹ ایشل شاہ اور عمران صاحب کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.